کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موت کے بعد انسان کے ساتھ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ منکر اور نکیر کون ہے؟ اور برزخ کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی میں موت کے بعد کے سفر کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ معلومات ہر مسلمان کے لیے جاننا بے حد اہم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہاں آپ کو قرآن مجید، صحیح حدیث، انبیاء کرام کے واقعات، اسلامی تاریخ اور دین کی معلومات آسان اردو زبان میں سننے کو ملے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ موت کا واقعہ اور روح کا نکلنا۔ اسلام کے مطابق جب کسی انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ملک الموت کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر انسان مومن اور نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی روح بڑی آسانی اور سکون کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ فرشتے اس کے پاس رحمت اور جنت کی خوشخبری لے کر آتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ موت کے بعد دنیا کے ساتھ اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان اپنی دولت، رشتہ دار اور دنیاوی چیزیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ صرف اس کے ایمان اور اعمال جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام ہر مسلمان کو نصیحت دیتا ہے کہ موت آنے سے پہلے توبہ کرے، نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارے۔ قبر اور برزخ کی زندگی۔ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام کے مطابق قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ دو فرشتے منکر اور نکیر قبر میں آ کر انسان سے سوال کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارے نبی کون ہے؟ اگر انسان مومن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور اسے جنت کی نعمتوں کی خوشبو اور سکون ملتا ہے۔ لیکن اگر انسان ایمان سے دور رہا ہو تو وہ صحیح جواب نہیں دے پاتا اور اس کی قبر اس کے لیے تنگی اور تکلیف کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی برزخ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ قیامت تک کا انتظار۔ قبر میں انسان برزخ کی حالت میں رہتا ہے اور قیامت کا انتظار کرتا ہے۔ دنیا میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں، لیکن مرنے والا انسان اپنے اعمال کے نتیجے کے مطابق آرام یا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کا دن قائم فرمائے گا تو فرشتہ سور میں پھونک مارے گا اور پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور تمام انسان اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس دن ہر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ کوئی بھی انسان اپنے اعمال سے بھاگ نہیں سکے گا۔ ہر چھوٹی اور بڑی بات کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سمجھدار وہی ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ حساب، جنت اور جہنم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا حساب لے گا۔ ہر انسان کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جن لوگوں کا ایمان صحیح ہوگا اور جن کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قبول ہوں گے، انہیں جنت کی خوشخبری دی جائے گی۔ جنت ایسی نعمتوں کی جگہ ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ موت اور نہ کوئی تکلیف۔ لیکن جو لوگ اللہ کا انکار کرتے رہے یا بنا توبہ کیے گناہوں پر اڑے رہے، ان کے بارے میں فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری انصاف اور رحمت کے ساتھ کرے گا۔ آخری فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اس لیے کسی ویکتی کے انتم انجام کا نشچت دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام ہر انسان کو توبہ، نیک عمل، عبادت اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنے کی تعلیم دیتا ہے تاکہ وہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔